اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان عبید الرحمن سلیمانی، ایبر ٹی وی 24 لائیو کے اسٹوڈیو سے ہم براہ راست ہیں جی۔ اور آج ہم عظیم دینی درسگاہ جامع میریہ ضیاء العلوم حسن ٹاؤن ایبٹ آباد میں موجود ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی طرح کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا۔ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، امید کرتے ہیں آپ کا رمضان بھی بڑے اچھے اور آسان انداز میں گزرتا جا رہا ہوگا، اور اسی طرح 21 رمضان المبارک کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مفتی نذیر احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے۔ مفتی صاحب، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت بات کریں، پھر ہم آگے اس کو بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المتین الرؤوف الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا، عبید الرحمن سلیمانی اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اس طرح کے ایام میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے اور آپ اللہ کے محبوبوں کی شان اس کو دنیا والوں تک اس کو پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ 21 رمضان المبارک یوم شہادت ہے۔ حیدر کرار، یعصوب المسلمین، فاتح خیبر، صاحب ذوالفقار، شاہ زمن، ابو الحسن، علی المرتضیٰ، مولا کائنات، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک خانہ کعبہ کے عین درمیان میں آپ کی والدہ مبارکہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جنم دیا۔ یہ اللہ کی مشیت تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے 12 سال یا 10 سال قبل کی یہ بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 2 روایات آتی ہیں، 30 سال تھی یا 28 سال تھی، جس وقت حیدر کرار مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نام علی رکھا گیا۔ آپ کے کئی القابات ہیں، ان میں جو مشہور ہیں وہ حیدر، مرتضیٰ اور امیر المؤمنین، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ اور جو آپ کی کنیتیں ہیں وہ بھی کئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو مشہور ہیں وہ ابو الحسن، ابو تراب اور ابو سبتین، یہ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیتیں ہیں۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بہت سارے خصائص ہیں، تلویح کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح عمدۃ القاری میں علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تلویح کے حوالے سے خصائص علی لکھے ہیں۔ ان میں آپ نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تولا تسمیتہ و تغدیتہ ایاما بریقہ المبارک حین ودعتہ امہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام نامی رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت بھی مولا علی کی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور سب سے پہلے جو مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غذا فراہم کی گئی وہ لعاب دہن مصطفیٰ دی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی ایک خصوصیت لکھی ہے علماء نے کہ آپ کی تربیت مبارکہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ چنانچہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان امیر المؤمنین یوم ولدہ کان یوم اذن لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من العمر 30 سنہ فاحبہ رسول اللہ حبا شدیدا۔ امیر المومنین مولا علی کی جب ولادت باسعادت ہوئی اس وقت حضور کی عمر اس روایت کے مطابق 30 سال تھی، اور ایک اور روایت اس میں 28 سال تھی۔ تو نبی علیہ السلام آپ سے شدید ترین پیار کرتے ہیں۔ اللہ
اور حضور نے جب مولا علی کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ اعزاز دیکھیں مولا کائنات کا کہ فقال لأمہ اجعلی مہدہ بقرب فراشی، تو حضور نے مولا کائنات کی والدہ مبارکہ حضرت فاطمہ بنت اسد سے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت اسد، علی کا بچھونا میرے بچھونے کے قریب کر دو، آج کے بعد میں جانوں اور علی جانے۔ کیا بات ہے۔ وکانا صلی اللہ علیہ وسلم یتولا اکثر تربیتہ، کثرت سے مولا کائنات کی تربیت کا ایک زیادہ حصہ جو علی کی تربیت ہے وہ رسول اللہ کے حصے میں آئی، اور علی کو سعادت نے نصیب ہوئی کہ آپ کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی، نبیوں کے سلطان نے فرمائی۔ اور وکانا یطہر علی فی وقت غسلہ، اللہ اکبر، جب غسل کا وقت آتا تو حضور خود علی کو پاک فرماتے، کیا بات، ان کو نہلاتے، اور جب دودھ کے لیے مولا کائنات بچپنے میں جب روتے، یہ بچپنے کی بات، بچپنے کی بات، کیا بات ہے، تو حضور خود ان کو جا کر دودھ پلاتے۔ وَيُحَرِّكُ مَادَهُ عِنْدَ نَوْمِهِ، جب علی سونے کے قریب آتے تو حضور ان کا پنگوڑا خود چلاتے، اور وَيُنَاغِهِ فِي يَقْظِهِ، اور جب علی جاگ رہے ہوتے سوتے وقت حضور ان کا جھولا خود جلاتے، اور جب جاگ رہے ہوتے تو حضور ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لوری دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور لوری میں کہا کیا کرتے تھے، بہت ساری باتیں اور بھی فرمایا کرتے، اور فرماتے ہاذا اخی ہاذا ولی و محبوبی، جب وہ لوری دیتے علی کو بچپنے میں تو فرماتے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مددگار ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میری پناہ گاہ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدت محبت کی وجہ سے مولا کائنات کو کندھوں پر بٹھاتے، یعنی کاشان نبوت پہ بٹھاتے، اور پھر وہاں مکہ کی پہاڑوں اور آگے وادیوں کی طرف لے جاتے، اور پہاڑوں اور وادیوں میں علی المرتضیٰ کو حضور کندھوں پہ اٹھا کے گھماتے، اور ساتھ وہ حضور جو ہے تو مولا علی کو لوری دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو اب قرآن عظیم میں اس کائنات کی ایک پاک باز خاتون حضرت سیدہ کائنات بی بی پاک حضرت مریم سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جب کفالت کا وقت آیا تو قرآن عظیم فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، سبحان اللہ، کہ مریم کی کفالت اللہ کے ایک نبی حضرت زکریا نے فرمائی، اور اس کو قرآن نے بطور سعادت کے، بطور کرامت کے، اور بطور عزت و شرف کے بیان فرمایا کہ ایک عورت کی تربیت اور اس کی کفالت ایک نبی کرے، قرآن اس کو اعزاز سمجھتا ہے۔ تو جب زکریا کسی حضرت زکریا جیسا نبی کسی خاتون کی کفالت کریں حضرت مریم جیسی، تو قرآن اس کو اعزاز کہے، تو پھر کیا کہنے اس علی المرتضیٰ کے کہ جن کی کفالت زکریا کے بھی امام 100 لاکھ نبیوں کے سلطان محمد مصطفیٰ نے خود فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہماری آج کا موضوع شان علی ہے، اور اسی رمضان مبارک میں 17 رمضان مبارک 2 ہجری کو جو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے کیا کردار تھا؟ اللہ اکبر۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اگر دیکھا جائے تو مولا کائنات تقریباً جتنے بھی غزوے آپ کی حیات مقدسہ کے اندر ہوئے تو آپ ان کے ہیرو کے طور پر نظر آتے ہیں۔ واہ کیا بات۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ جب مقابلے میں جاتے ہیں لوگ تو کسی ٹیم کا ایک کھلاڑی سب پر بھاری اور سب کے ذہنوں پر سوار ہوتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جب مسلمانوں کا لشکر کفار کے مقابلے میں جایا کرتا تھا تو سارے کافروں کے ذہنوں پر اگر سوار ہوتی تھی تو علی حیدر کرار کی شجاعت سوار ہوتی تھی۔ کیا بات۔ ان کا سامنا بڑے بڑے سرما نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے بھی مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو ویسے بھی جنگ کے میدانوں کا شاہ سوار اور جنگ کے میدانوں کا پہلوان اور جنگ کے میدانوں کا بلکہ حیدر کرار کہا جاتا تھا، یعنی ببر شہر کہا جاتا تھا علی المرتضیٰ شیر خدا کو۔ تو اسی طرح آپ نے اپنے جور دکھائے، اور فقط حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنی ذوالفقار تلوار سے بدر کے اندر فقط 30 سے زیادہ لوگ تو کافروں کے واسطے جہنم فقط علی کی تلوار سے ہوئے۔ کیا بات۔ اور ایسے ہی شجاعت کے آپ نے جب وہاں پر مولا کائنات نے وہاں شجاعت کے آپ نے جوہر دکھائے تو رضوان جنت جو جنتوں کا فرشتہ ہے نگہبان، وہ بھی علی کی شجاعت دیکھ کر تڑپ گیا، اور وہ بھی بدر کے میدان میں اتر آیا، اور اس نے آ کر وہاں وہ آفاقی اشعار کہے کہ جو آج تک دنیا میں مسلمانوں کے ہر ایک کے لبوں پر وہ سنائی دیتے ہیں، کہ اس نے کہا تھا کہ لا فتح الا علی
لا سیف الا ذوالفقار. یہ رضوان جنت سے الصواعق المحرقہ میں ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی نے دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بدر کے موقع پر وہاں یہ آواز سنائی دی گئی تھی اور یہ رضوان جنت پکار رہا تھا کہ آج اگر اس زمین کی دھرتی پر کوئی مرد میدان ہے, کوئی جرت مند کوئی مرد ہے, کوئی جوان ہے تو وہ علی ہے, اور اگر کسی کے ہاتھ میں اگر اسلام کے لیے اٹھنے والی کوئی تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے. اور اس لیے مولا کائنات صاحب ذوالفقار بھی ہیں اور علی المرتضیٰ کو شیر خدا ہونے کا لقب ملا. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دیگر بھی اصحاب ہیں, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر کرنا جو عبادت کیوں ہے, اس کی خاص وجہ؟ دیکھیں علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے. بے شک. حضور نے فرمایا تھا کہ انا والی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے بنائے گا. واہ واہ کیا بات ہے. اور حضور نے فرمایا تھا یا علی انت منی و انا منکا, اور میں اس کو علامہ عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیان کروں گا. لمبی حدیث پاک ہے, لیکن ایک خاص موقع پر ایک صحابی نے حضور کے دربار میں مولا کائنات کی کوئی شکایت کی مال غنیمت کے معاملے میں, اس کی تقسیم کے حوالے سے. تو نبی علیہ السلام غضبناک ہوئے, تو آپ نے غضبناک ہو کے مولا کائنات حیدر کرار کے بارے میں فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ اور سنو علی کی یہ شان ہے کہ ان علی منی و انا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے شہر کی خاک ہونا یہ کتنی سعادت کی بات ہے. ہم حضور کے شہر کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں, اور علی کو حضور نے اپنے شہر کی خاک نہیں اپنے جسم کا حصہ فرمایا ہے. فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور حضرت ابی رافع کے حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت حضور نے یہ فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, اس وقت جبریل حاضر ہو گئے. یہ علامہ عینی رحمت اللہ تعالی نے عمدۃ القاری کی جلد نمبر 16 کے اندر فضائل صحابہ کے اندر یہ روایت ذکر فرمائی ہے کہ جبریل امی حاضر ہو گئے, اور ان کو یہ حضور کا علی کے ساتھ پیار کا انداز اتنا پسند آیا کہ حضور نے فرمایا علی مجھ سے میں علی سے ہوں. تو جبریل کہنے لگا وَأَنَا مِنْكُمَا یا رسول اللہ, آپ علی سے ہو, علی آپ سے ہے. اور جبریل اعلان کر رہے ہیں جبریل آپ دونوں سے ہے. تو گویا میں تو یہاں کہہ رہا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ وَأَنَا مِنْكُمَا, یہ من فدائیہ ہے. گویا جبریل نے کہا یا رسول اللہ انا منکما, آپ علی سے ہو علی آپ سے ہے, اور جبریل تم دونوں پر قربان ہو. سبحان اللہ. تو یہ علی المرتضیٰ کی شان ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ علی کا ذکر عبادت, علی کو دیکھنا عبادت, واہ واہ کیا بات, علی کو سوچنا عبادت. اور جس وقت مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, اس کے بعد حضرت امام حسن کو لوگوں نے تمام امت مسلمان نے بال اتفاق اپنا خلیفہ نامزد کیا. تو آپ نے کھڑے ہو کر جب پہلا خطبہ دیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ کل آپ نے اس شخص کو اپنے سے جدا پایا کہ ما سبق الاولون والآخرون, کہ نہ پچھلوں میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے نہ اگلوں میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بابا علی کی یہ شان ہے کہ یقاتل عن یمینہ جبریل وعن یسارہ میکائیل, کہ میرے بابا حیدر کرار کی یہ شان ہے کہ آپ جب میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جایا کرتے تھے تو آپ کے دائیں جبریل پہرا دیا کرتا تھا, بائیں میکائیل پہرا دیا کرتا. سبحان اللہ. یہ حضور کی مولا کائنات حیدر کرار کی شان ہے. اور ویسے بھی ہجرت کی رات یہ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میرے پاس لائبریری میں اس کا حوالہ لگا ہوا ہے. آپ نے لکھا ہے کہ جب ہجرت کی شب حضور مولا کائنات کو مانگتے دے کر خود چلے گئے اور علی کو اپنے بستر پر سلا کے گئے تھے, تو اس رات ساری رات پیرے کے طور پر سر کے جانب سرانے کی جانب جبریل کھڑا رہا, پاؤں کی جانب میکائیل کھڑا رہا. اور وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ بخن بخن علی ابن ابی طالب, اے علی اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھے مبارک ہو کہ آج آسمانوں پر اللہ فرشتوں کے سامنے تیری اس جرت پر فخر فرما رہا. سبحان اللہ. یہ مولا کائنات حیدر کرار کی شان ہے. اچھا مفتی صاحب, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نماز کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کا جسم کیسے ہو جاتا تھا جب انہیں تلوار لگی تو ان کے تکلیف ہو رہی تھی, تو کس طرح. دیکھیں مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, ہر بندے کی عبادت کا معیار علیحدہ ہے. جس کو جتنا اللہ کی معرفت ہے اتنا وہ عبادت کے اعلیٰ معیار پر جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور حضور کی بارگاہ میں ایک دن جبریل امی حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت یوں کر گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیرے اندر مقام پیدا نہیں ہو سکتا تو اس معیار سے تو عبادت کر کے گویا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور علی حیدر کرار کو میں سمجھتا ہوں اللہ نے وہ مقام بخشا تھا کہ مولا علی جب عبادت الہی میں مشغول ہوتے تو گویا وہ اپنے رب کے جلوے دیکھ رہے ہوتے۔ اسی لیے کسی نے علی سے پوچھا تھا علی کیا آپ نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا میں تو تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا، یہ دوسرے سجدے میں سر نہیں جھکاتا جب تک خدا کا دیدار نہ کرتا۔ تو علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ رب کو دیکھیں نا، جس وقت اللہ تعالیٰ کے شاکار، حسن کے شاکار، جن کی حسن کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، آپ حضرت زلیخا کو لمبا واقعہ ادھر نہیں جاتے، حضرت زلیخا کو تانے میں لے کے غلام پر اور ایک خادم پر تو فرفتہ ہو گئی اور تو قربان ہو گئی، تو آپ نے عورتوں کے منہ بند کرنے کے لیے ان کو پریکٹیکل عملاً جواب دینا چاہا، تو ان کی دعوت کی، ہاتھوں میں فروٹ دیے، چھریاں دی، اور حضرت یوسف کو کہا جب یہ فروٹ کاٹ رہی ہو وقت اپنا نقاب اوپر کر کے تو وہاں سے گزر جانا۔ تو جناب حضرت یوسف کو جب گزرنے لگے تو قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہن، یوسف کے حسن میں اتنی مگن ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، اس نے یوسف کی اتنی لذت تھی۔ تو یار جس رب کے بنائے ہوئے شاکار اس نے یوسف کو دیکھ کر لوگ جانوں اور ذاتوں کو بھول جاتے ہیں، تو علی تو کہتے ہیں میں جب سجدہ کرتا تھا رب کے جلوے دیکھتا تھا، انہیں پھر اپنی پرواہ کیسے اس رب کے اس نے ازلی کے جلوے کوئی دیکھے تو پھر اس نے اپنی جان کی کیا پرواہ۔ اسی لیے آپ کے جسم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک تیر کی جو نوک ٹوٹ گئی تھی، لوگ جب نکالتے تو آپ کو شدید تکلیف ہوتی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ جب علی نماز پڑھ رہے ہو تو وہ اپنے جسم سے اپنی ذات سے ایسے بیگانہ ہو کے پڑھتے ہیں کہ انہیں خبر تک نہیں ہوتی، تو کسی نے کہا اس وقت کی نکال لیے جائے، اور واقعی اسی وقت نکالا گیا۔ حیدر کرار کو خبر تک نہیں، سلام تیرا، تو فرمایا کیوں آئے ہو؟ کالی وہی جو نوک کے نیزہ نکل نہیں پا رہی تھی وہ ہم نے آرام سے نکال دی اور آپ کو خبر تک نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ مقابلے میں دیگر صحابہ کو بھی لے آتے ہیں، کہتے ہیں اب علی کا ذکر کیا تو باقی صحابہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ دیکھیں یہ سوچ پروان چڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس سوچ کو قطعاً اس کی طرف جو ہے تو توجہ نہیں جانی چاہیے، کسی بھی مسلمان پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے نبی رحمت نے اسلام اور نفاق کے درمیان جو پہچان قرار دی وہ علی حیدر کرار کو دی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے کہ مسلمان علی سے نفرت کرے، تو یار مسلمانوں نے تو علی کو ایک اوپر کفر کے فتوے لگائے تھے، ان الحکم الا للہ کہہ کر علی کے قتل کے فتوے جاری کیے، علی المرتضیٰ کے خلاف یعنی وہ انہوں نے جنگوں کے محاذ قائم کیے، علی المرتضیٰ حیدر کرار سے طرح طرح کی یعنی آپ سے دشمنیاں مول لی۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ نصیب کی بات ہے۔ اسلام اور کفر میں تو پہچان آسان تھی، لیکن اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے منافق تو ہیں۔ قرآن کی آیتیں رسول اللہ پر سورہ منافقین کی اتری ہیں، تو رسول اللہ کے پیچھے صحابہ کی صفوں میں بعض منافق آ کر گھس جایا کرتے تھے، اس دور میں جن کا قرآن نے تذکرہ کیا، بعضوں کے نام آئے، اور کس طرح پوری سورہ منافقین ان کی عجب میں اتری۔ تو اب منافقوں کو بھی تو علیحدہ کرنا تھا مسلمانوں سے۔ منافق تو چونکہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کا اولیاء بھی مسلمانوں جیسا ہے، تو سرکار نے فرماتا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، مومن کے سوا کوئی تیرے سے پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا تیرے ساتھ کو بغض نہیں کر سکتا۔ اسی لیے صحابہ فرماتے کنا نعرف المنافقین ببغض علی، کہ ہم منافق کی پہچان بغض علی سے کیا کرتے تھے۔ علی کا تذکرہ اہل ایمان کے دل کی تسکین ہے، علی کی ذات پر کسی ایک گروہ کا اجارہ نہیں ہے۔ اب عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو کیا ہم حضرت عیسیٰ سے نفرت شروع کر دیں گے؟ نہیں، عیسائی عیسوی عقیدے میں عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم محمدی عقیدے میں عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اور علی کا نام لینے والا وہ بغض صحابہ میں مبتلا ہے تو ہم اس کی وجہ سے علی کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ اپنے برے عقیدے میں علی سے محبت کرتے ہیں، ہم مہر علی کے عقیدے میں کیا بات۔ تو یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان ہے۔ اور ویسے بھی کسی شاعر نے کیا خوب کردی شعر کہا تھا، علی سے پیار کرنے والے ہر دور میں رہے، تو اس نے کہا تھا اذا مقلتی، مقلا یہ آنکھ کے اس ڈیلے کو کہتے ہیں، اذا مقلتی رمدت فکخلی،
तुराब मिन निहाल अबी तुराबी हुवल बक्काउ फिल महराब लैला वद्दहाक फी यौम दराबी। कहा जब मेरी आंख की पुतली ये दुख जाती है तो मैं इस आंख का सुरमा अली के नालेन की खाक को बना लेता हूँ। और अली वो शान वाला है कि हुवल बक्काउ फिल महराब लैला, कि जो रात तन्हाई में महराब में अल्लाह की हुजूर रोया करता था, लेकिन जब मैदाने जंग में कूदता था तो परेशानी नहीं, अली हैदर करार के चेहरे पर तबस्सुम हुआ करता। ये अली का यकीन था। वो किसी ने अली से पूछा था ना, आपने बात शुरू की, यकीन जाने रोजे की हालत में अगर अल्लाह को मोमिन के मुंह की बू पसंद है तो रोजे की हालत में उस रब को एक अली के गुलाम के मुंह से अली का जिक्र कितना अच्छा लगता है। क्या बात। तो हजरत हैदर करार शेर खुदा अली अल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजुल करीम आपकी बेपनाह शाने हैं, बेपनाह औसाफ हैं, बेपनाह आपके खसाइस हैं। हुजूर ने फरमाया था अंत वहीदुल अर्द, अली तू जमीन का यकता है, तू पूरी जमीन का यकता है। और इसके बहुत सारे माने उलमा ने बयान किए हैं, इसके बहुत सारी एहतमालात बयान किए हैं। और हुजूर ने एक और जगह पर फरमाया था अली रुजुल अर्द है। और इसी तरह यासूबुद्दीन है, यानी यासूब कहते हैं रईस को। ये शेड की मक्खियों में एक नर मक्खी होती है जो सारी मक्खियों के लिए जगह तलाश करती है और उनकी सरदारा होती है। तो हुजूर ने कहा था तू यासूबुद्दीन है, यानी मेरे बाद दीन का रईस आज़म अली अल मुर्तज़ा। रुजुल अर्द कहा यानी जमीन का कुंडा है अली, यानी ऐसा कुंडा जिससे के साथ तराजू लटक रहे हो, दोनों पलड़े उसके साथ लटकते हो, वो कुंडा नहीं है तो पलड़े गिर जाते हैं। तो फरमा अली तेरी वजह से अल्लाह ताला ने तुझे दे। और ये बेशुमार रिवायात मौजूद है। एक हदीस पाक में आता है कि हर वक्त इस रुए जमीन पर 7 लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके जरिए से अल्लाह दुनिया वालों से अजाब दूर करता है और जिनकी वजह से कायनात वालों को रिस्क देता है, और उनको अब्दाल कहा जाता है। तो अब अब्दालों के भी आंखों मौला कर देखें तो अली हैदर करार की जात है। तो यूं अली जमीन का कुंडा कहलाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सारी फजीलतें, सारी अजमतें, सारी रिफतें, सारी शानें हुजूर के हर साहबी को मेरे मोहम्मद की चौखट से नसीब हुई है। किसी को सदाकत का ताजदार बना दिया तो किसी को अदालत का राबर बना दिया, किसी को हया का और सखावत का बादशाह करार दे दिया, और किसी को खुदा का शेर करार देकर हैदर करार का लक़ब अता फरमा दिया। खैबर के मौके पर हुजूर ने ये लक़ब दिया था, फरमाया ये करार है, हैदर करार है। हैदर जो लक़ब मौला अली का इनको अपनी माँ ने दिया था। इसीलिए आप एक गज़वे में गए तो काफरों की तरफ से पहलवान ने रज़ी अशआर पढ़े, तो फिर इधर से मौला कायनात ने भी पढ़े, फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, और मैं भी फिर वो हूं कि जिसका नाम उसकी मां ने हैदर रखा है। हैदर बब्बर शेर को कहते हैं कि जिसका कोई वार कभी जाया नहीं जाता और जिसके पंजे और जिसके मुंह से कभी शिकार बचकर भाग नहीं सकता है। यही वजह है कि कभी किसी जंग के मैदान से अली का दुश्मन अली से भाग नहीं सका है और अली की तलवार से बच नहीं सका। हर मैदान का फातेह, हर मैदान का शाह सवार वो अली बना है। और अली, और मैं आपको उबैद रहमान सुलेमानी ये भी बताऊं, खुदा की कसम कि जितना इस्लाम के काम अली का घराना आया, अल्लाह अकबर, अली के बच्चों का खून, अली के पोतों का खून, अली के पड़पोतों का खून, अली के नवासों का खून, अली के भाइयों का खून, और खुद अली उल मुर्तजा के बाबा हजरत सैयदना अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह, आपने क्या किरदार अदा किया। पूरा कुफ्र एक तरफ था हुजूर की मुखालफत में, और वाहिद आप चट्टान बनकर रसूलुल्लाह की हिमायत में खड़े रहे। और गोया निगहबाने नबुव्वत का नाम अबू तालिब है। पूरा घराना आपका, पूरा कुंबा हजरत मौला कायनात की मां बीबी हजरत फातिमा बिन्त असद, वो सादतमंद खातून है कि जिनकी कब्र अतहर हुजूर ने तैयार करवाकर उनको कब्र में उतारने से पहले खुद लेटे और अल्लाह को नबियों का वसीला और अपना वसीला दे के कहा, या अल्लाह मेरी मां पर इस कब्र को आसान कर दे। आज हमारे जनाजे में हमारा पीर आए, सादत की बात है, वाह अली की मां आज तेरे जनाजे पर सिर्फ नहीं, तेरी तुरबत में नबियों का सुल्तान खुद लेट कर तेरी कब्र को अनवार तजल्लियात की जलवगा बना रहा है। तो ये अली मुर्तजा है जिनके बच्चे जन्नतियों के सरदार हैं, जिनकी जोजा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा शाकिरा साइमा साबिरा राशिदा मुर्शिदा इंदली वे कुए जन्नत तस्कीन कल्बे नबुव्वत नूरे चश्मे रिसालत मलका इफ़्फ़त व तहारत मलका कौनैन उम्मुल हसनैन बीबी पाक खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, सारे जन्नती औरतों की सरदारा हैं। अव्वलीन हो के आखरीन हो,
جتنے نبیوں کی امت ہو یہ امت مصطفیٰ ہو. سرکار نے ان کو فرمایا کہ یہ سارے جہاں کی عورتوں کی سردارہ. تو اس علی کے ساتھ کون ہم پلہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مولا کائنات کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا اور آپ کی خلافت کے حوالے سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا میں اس علی کے بارے میں کیا کہوں کہ اگر باقی دنیا کے اندر عہدے اور منصب دیکھیں تو عہدے اور منصب والے کو عزتیں دیتے ہیں، لیکن علی وہ ہے کہ زین الخلافت، علی نے آ کر خلافت کو عزت بخشی. یہ حیدر کرار ہے، یہ مزاج رسول کی بات ہے، عطائے رسول ہے. میرے نبی نے جس کو جتنا چاہا اتنا نوازا، لیکن جو علی کو اپنے گھرانے میں نوازا، علی اگر صحابہ کی بزم میں نہ ہو تو صحابہ کی بزم نہیں سجتی ہے، اور اگر علی پیتن پاک کی بزم میں نہ ہو تو وہ نہیں سجتی ہے. اگر در والوں میں دیکھے تو علی چمکتا ہوا نظر آئے گا، گھر والوں میں دیکھے تو علی چمکتا ہوا نظر آئے گا. اسی لیے حضرت سیدنا امیر المومنین امام العادلین فاتح کیسر و کسرا مرید رسول مراد رسول دعائے رسول حضرت سرکار فاروق اعظم نے اللہ کے حضور کئی بار دعائیں مانگی تھی. یہ آل سنت کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ یا اللہ عمر کو اس دور میں زندہ نہ رکھنا جس دور میں علی جیسا بہادر نہ ہو. تو علی المرتضیٰ. اور خود حضرت ابن عباس کا جب وقت وصال آیا، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو لکھا ہے کہ لما حضر ابن عباس الوفات، حضرت ابن عباس الوفات، حضرت ابن عباس کی وقت وصال آیا. یہ حضور کے صحابی ہیں، قرآن کے حضور کے بعد پہلے مفسر قرآن ہے. آپ کا سینہ حضور کی دعاؤں کی برکت سے علوم قرآنیہ سے اللہ تعالیٰ نے روشن کیا تھا، اور آپ کو پہلے مفسر قرآن ہونے کی سعادت حاصل ہے. اس کائنات کے پہلے مفسر قرآن کے نزع کا جب وقت آتا ہے تو حضرت ابن عباس دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب. یا اللہ محمد کا یہ غلام صحابی رسول چچا کے بیٹے ابن عباس، آپ فرماتے یا اللہ میں تیری قربت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، واسطہ علی کی ولایت کا تیرا. تو علی المرتضیٰ کو دیکھنا صدیق اکبر دیکھتے، پوچھا کسی نے کیوں دیکھتے؟ فرمایا حضور نے کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. تو آج بغض کی بہت ساری صورتیں جو مولا کائنات کے ساتھ اظہار بغض ہوتا ہے. بعض اس طرح بھی بغض کا اظہار کرتے ہیں کہ جو علی کی فضیلت اور شان میں روایتیں ہیں اس کو فوراً ضعیف قرار دے دیا بغیر کسی دلیل کے، حالانکہ باقی لوگوں کی شانوں میں خود ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں اور وہاں کوئی اعتراض نہیں. صرف اعتراض آتا ہے تو علی کی شان میں آنے والی یا ان حدیثوں کا موڑ تروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، یا ان کے مفہوم کو بدلا جاتا ہے، یا اسی طرح کی روایات من گھڑت بنا کر جو ہے تو وہ دوسروں کے لیے بنائی جاتی ہیں. کیوں؟ یہ ظاہر تو مولا علی کو برا کہہ نہیں سکتے آج، کیونکہ علی کے ملنگ تو ہر دور میں رہے اور ان کی تلوار اور ان کے غضب سے بچ نہیں سکتے. تو اندر کا بغض بھی تو ظاہر کرنا ہے، تو پھر وہ بغض اپنا یوں نکالتے ہیں کہ علی کی فضیلت میں آنے والی روایات کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں. کبھی ان کو ضعیف قرار دے دیا، کبھی کہا جی یہ شیعہ نے لکھا ہے، کبھی کہہ دیا جناب نہیں اس طرح کی روایت اور لوگوں کو بھی شان میں ہے. تو وہ ان کا ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں علی کی کوئی خصوصیت ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ یہ بغض ہے. اور ہے کیوں ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے، مومن بھی رہیں گے منافق بھی رہیں گے، اور منافق سے علی عظم نہیں ہوتا اور مومن علی کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے. اس لیے مومن کی تنہائیوں میں بھی ذکر ہوتا ہے تو علی کا ہوتا ہے، مومن کی محفلوں میں بھی ہوتا ہے تو علی المرتضیٰ حیدر کرار کا ذکر ہوتا ہے. بے شک. مفتی صاحب پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ جتنی بھی روایات ہیں 12,000 سے زیادہ روایات تو طارق قادری صاحب نے لکھ دی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کئی لوگ مولا کہنے پر اعتراض کرتے ہیں. یہ بھی آپ مولا یہ جو لفظ ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، مولا عربی کا لفظ ہے اور اس کے بے شمار معنی ہیں. قرآن عظیم میں نے جو آیہ مقدسہ شروع میں پڑھی ہے، اچھا ہوا آپ نے توجہ دلا دی. قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے، سورۃ التحریم ہے، سورہ نمبر 16 ہے، آیت نمبر 4 ہے. میرا اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ کہ مومنوں کا مددگار اللہ ہے، وَجِبْرِيلُ اور جبریل مومنوں کا مددگار ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک مومن خود ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وَالْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَہِيرٌ اور اس کے بعد اللہ کے فرشتے مددگار ہیں. اب قرآن نے مولا اللہ کو بھی کہا، جبریل کو بھی کہا، نیک مومنین کو بھی کہا.
اور ملائکہ کو بھی کہا، تو اب علی کو مولا کہنے میں پھر کون سا مذائقہ ہونا چاہیے؟ یہ صرف حیدر امام سلمانی صاحب یہ بغض اندر کا جو عزم نہیں ہوتا، علی کے کسی تاج کو دیکھ کر یہ شیاطین جل اٹھتے ہیں، اور یہ تاج ہے میرے نبی کی زبان سے جو علی کو ملا، اور وہ مولا کا تاج ہے، یہ مولا کا تاج ہے۔ یہ حدیث بھی ہے نا، من کن من کن صحیح حدیث ہے، بے شمار اس پر گفتگو ہو چکی ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس کی صحت کے حوالے سے، علماء کے اقوال موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ الاناء یترشح بما فیہ، برتنوں سے وہی چھلکتا ہے جو برتنوں کے اندر ہوتا ہے۔ اب جن مولویوں کے منہ سے یہ نکلتا ہے تو ان کے اندر بغض علی ہے، اسی لیے نکلتا ہے، اور جن کے منہ سے مولا کا لفظ نکلتا ہے تو حب علی میں ہی نکلتا ہے، اور یہ حضور کا دیا ہوا اعزاز علی المرتضیٰ کو جو رہتی دنیا تک ان سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حضور کہہ گئے تھے کہ علی ہر مومن کا ولی، اور قیامت کی شکایت بھی لگائی حضور نے حدیث پاک کے اندر کہ قیامت تک ہر مومن کا ولی علی ہے۔ حضور نے بتا دیا تھا دبے لفظوں میں، علی سے بغض کر کے کچھ نہیں لڑنا، علی قیامت تک مومنہ کا مولا رہ رہے ہیں۔ تو اپنی عاقبت پر بات کرتے ہیں یہ لوگ جو مولا کائنات حیدر کرار سے بغض کرتے ہیں اور اس کا اظہار کسی بھی طرح سے کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ نے بے مثل و بے مثال علم سے نوازا، تو ان کو یہ کیسے علم اتنا مل گیا حضرت علی؟ یہ مولا کائنات حیدر کرار سے بھی کسی نے پوچھا تھا، چونکہ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے یہ کسی نے اعلان کبھی نہیں کیا جو مولا علی نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا سلونی اما شئتمونی، صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا، اور یہی وجہ ہے، اور یہ کوئی تکبر نہیں ہے، یہ اظہار نعمت ہے، کسی پر نعمت ہوئی ہوئی ہے تو اس نعمت کا اظہار کرو، اور یہ تحدیث نعمت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو تمہیں وہ بھائی کسی کو لوئی کچھ نہ تو کی کرسی، تو جس کے پاس ہے تو اس نے کہا آپ پوچھو بھائی قیامت تک جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے علی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بتائے۔ تو کسی نے علی سے پوچھا علی علم کا اتنا وافر حصہ کہاں سے ملا؟ تو حیدر امام سلمانی جس نے پہلی گٹی حضور کا لوبدان لیا ہو، جس کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو، جس کو اٹھا کے لوریاں دے کر دعائیں میرے نبی نے بچپنے سے دینی شروع کی، اور پھر خود مولا علی سے کسی نے پوچھا تو فرمایا جب میں نے اپنے حبیب اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری غسل میں نے حضور کو دیا، دنیا سے رخصت جب حضور ہو رہے تھے آخری غسل مولا علی نے دیا حضور کو، تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے اس گڑے کے اندر پانی رکا ہوا چمکتا ہوا نظر آ رہا، واہ کیا بات، تو میں نے چاہا کہ کوئی کپڑا لے کر اس کو خشک کر دوں، لیکن فرماتے ہیں اندر سے ایک آواز آئی علی ایسے لمحے بار بار زندگی میں نہیں آیا کرتے، تو میں نے ہونٹ لگا کر حضور کی آنکھ اس گڑے سے وہ پانی میں نے پی لیا۔ فرماتے وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں علم کے سمندر منزل فرما دیا۔ تو یہ بے بہا حضور جن کے استاد حضور ہوں، اور حضور خود فرمائیں نبی علیہ السلام تو کسی کو زبان سے کچھ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو اس وصف کا حامل بنا دیتا تھا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں ان کو سفینہ کا لقب ملا، میں آخری باتیں کر رہا ہوں، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام کے اونٹ ذبح کیے انہوں نے کھائے، اور وہ وزن جو اونٹوں کا تھا وہ صحابہ میں تقسیم ہوا اٹھانے کے لیے، تو بطور مذاق کے صحابہ نے ایک صحابی پر اللہ کے رکھنا شروع کیا، یار یہ بھی تم بھی اٹھاؤ، یہ بھی تم اٹھاؤ، یہ بھی تم اٹھاؤ، تو انہوں نے فرمایا مجھے تم مارنے لگے ہو یار، اتنا وزن تو میں نہیں اٹھا سکتا۔ حضور کو صحابہ کے اس مذاق کی خبر ہوئی تو سرکار نے بڑا خوش طبعی فرمائی، فرمایا اٹھا لے انت سفینہ، تو سفینہ ہے۔ تو سفینہ کہتے ہیں کشتی کو عربی کے اندر، تو آپ کے والے سے آتے ہیں جب حضور نے آپ کو سفینہ کہہ دیا اس کے بعد آپ کے جسم میں اتنی طاقت آئی کہ سات اونٹوں کا وزن بھی آپ اٹھاتے تو فرماتے مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ زبان رسول کا کمال ہے۔ تو زبان رسول سے جس کو یوں کہا جائے تو اس کو یہ تو کعبے کے سائے میں پھر حج بیت اللہ کرنے کے بعد جاتے غدیر خم کے موقع پر جس کو میرا نبی فرمائے اور کئی مواقع پر فرمایا انا مدینۃ العلم والی البابوا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کے علم کی یہ وجہ ہے کہ زبان رسول نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ جی۔ مفتی نذیر احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی صاحب رمضان مبارک کے حوالے سے امت مسلمہ کو پیغام دیں۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے رمضان المبارک، مولا کائنات کا دن ہے، تو مولا علی سے یہ حدیث مروی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے امت مصطفیٰ کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو لوگوں رب کبھی امت مصطفیٰ کو رمضان عطا نہ فرماتا۔ ہر روز 60 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں،
افطار کے وقت. یہ مفتی صاحب یہ جو 7 لاکھ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا, اور ہر روز وہ لوگ, اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ انعامات اور اکرامات اللہ تعالیٰ نے تیار فرما رکھے ہیں کہ صرف روزے کے بدلے, ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ بندے مومن کے لیے جنت کے اندر ایک یاقوت کا محل بناتا ہے. ایک روزے کے بدلے یاقوت کا محل بناتا ہے جس کے اندر دودھ کی نہریں, اندر ہی اندر شہد کی نہریں, اور ان کے اندر 70,000 تخت بچھے ہوئے ہیں. ہر تخت پر دلہن بن کر ایک حور اس کے انتظار میں اللہ تعالیٰ بٹھا رہا ہے, اور اس حور پر 70 جنت کے اولے پہنے ہوئے ہیں. ہر اولے پر علیحدہ قسم کی خوشبو لگی ہوئی ہے, اور وہ دن رات یہ دعا کرتی ہے کہ جو بھی روزہ مکمل کرتا ہے تو کہتی ہے یا اللہ میری کسی نیک مومن کے ساتھ نکاح کر دے. تو اللہ پھر اس مومن جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے لیے اس کو تیار کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ جو رمضان میں کیا جاتا ہے, ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 70,000 نیکیاں عطا فرماتا. سبحان اللہ. تو یہ صرف روزے کا ہے, باقی اعمال صالح جو کیے جاتے ہیں ان کا اجر بے پناہ اور بے بہا ہے. اس کا کرم ہی کرم ہے, اس کی رحمت ہی رحمت ہے. بھائی رب نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا. میرا یہ سب سے اہم پیغام ہے جوانوں کو آج, اے امت مسلمہ کے جوانوں, اس نبی نے ہمارے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, حضور کے صدقے ہم پر کیا کچھ کرم نہیں ہوئے, اور اس رب نے ہم پر کتنے احسانات کیے. اس نے صرف ہمارے بھلے کی خاطر رمضان ہمیں دیا, اور ہم بھی وہ چھپ چھپ کر کھائیں وہ روزے. یار اللہ کے نام پر تو لوگوں نے جانیں قربان کر دی. اے مالک تیرے نام پر تو کروڑ جانیں ہوں قربان, اور آج کا جوان اس رب کے نام پر صبح سے شام تک بھوکا نہیں رہ سکتا. یہود و نصارہ کی اولادیں پہلے ادوار میں مسلمانوں کے رمضان کا احترام کیا کرتی تھی, اور آج انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کا جوان بازاروں میں سر عام استغفر اللہ روزے کی توہین کر رہے ہیں, اور سر عام وہ پانی پیتے ہیں اور استغفر اللہ وہ روزہ کھا رہے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے رمضان کا اکرام کریں, رمضان کا احترام کریں. یہ اللہ کا مہمان ہے, یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ مومن کے دل کا سرور ہے, یہ روح کی تسکین ہے, یہ دلوں کی ضیاء ہے, یہ اللہ کا مہمان ہے رمضان المبارک. تو کثرت کے ساتھ اس کے اندر عبادات کی جائیں, توبہ طائب ہو جائے. خود رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تیرے گناہ